لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے ساتھ گزار کر، عبادتوں کے ساتھ گزار کر، نمازوں کے ساتھ گزار کر، روزوں کے ساتھ گزار کر، مکہ و مدینہ کی حاضریوں کے ساتھ گزار کر، اعتکافوں کے ساتھ گزار کر، تراویح کے ساتھ گزار کر، شب قدر کے ساتھ گزار کر، زکاتوں کے ساتھ گزار کر، اور پھر ماشاءاللہ فطرانوں کے ساتھ گزار کر آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا عظیم تحفہ ہے اس کے بدلے میں، یعنی عید الفطر، اس کی خوشیاں سمیٹ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دو عظیم دن عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. فرمایا کہ یہ تمہارے خوشی کے دن ہیں، اور خوشی کا پورا میکانزم اور خوشی کا پورا طریقہ کار اور خوشی کا پورا انداز بھی اللہ نے ہمیں سکھا دیا. فرمایا ایک میری مرضی کی خوشی ہے، اگر ایسے کرو گے تو اصل خوشی یہی ہے، اور ایک ہوتی ہے تمہاری اپنی بنائی ہوئی خوشیاں، گلچھرے اڑا کر، فضول خرچیاں کر کے، عبادتوں کا ستیہ ناش کر کے، اور نہ جانے کیا کچھ کر کے، شراب نوشیاں کر کے، غلط کاریاں کر کے. فرمایا وہ میرا نہیں ہے، وہ رحمانی طریقہ نہیں ہے، وہ شیطانی طریقہ ہے. تو اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. فرمایا راستے ہم نے تمہیں دونوں دے دیے ہیں، فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، رحمان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا شیطان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہی امتحان ہے. فرمایا ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر اپنی جنت بنا رکھی ہے، اور اگر شیطان کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر فرمایا ہمیں دوزخ بنا. لہذا جو ہے عقل مند لوگ، جو ہے سمجھدار لوگ، جو ہے عشق و محبت والے لوگ، جو ہے عقل و دانائی والے لوگ، جو ہے فہم و فراست والے لوگ، وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم شیطان کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، ہم تو اپنے خدا کے ساتھ کھڑے ہیں اور مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو پوری دنیا میں عیدوں کا ایک پورا نظام سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عید کعبے کے آس پاس بھی ہوتی ہے، کعبے کے آس پاس کعبے کے ساتھ عید ہو رہی ہوتی ہے، ایک عید گنبد خضرا کے پاس بھی ہوتی ہے جو محمد عربی کے ساتھ منائی جا رہی ہوتی ہے. پوری دنیا میں عیدوں کا نظام ہے مسلمانوں کا، اور یہی انداز ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کے لیے بڑائی ہے، ساری بڑائی اللہ کے لیے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
ساری ہم اور ساری تعریف خدا کے لیے. یہ انداز ہے. نماز کے لیے آ رہے ہیں، فرمایا کہ صاف ستھرے ہو کے آؤ. صاف ستھرے تو ایسے ہوتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ہو کے جاتے ہیں. فرمایا ہمارے لیے ہو کے آؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد. فرمایا ہر نماز کے وقت سر سنوار کے آیا کرو. پھر نماز عید تو سبحان اللہ اس کے لیے بن سنور کے آنا. وہ ہمارے مسجد کے امام صاحب جب ہے تو وہ نا بہت خوبصورت اور بڑے بہترین کپڑے پہن کے ہر عالی شان مسجد میں آ جاتے ہیں. بندے پوچھتے ہیں کہ مطلب کی شادی میں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنی شادیوں سے بھی بڑی شادی میں آیا ہوں، خدا کی نماز پڑھنے آیا ہوں. ان نماز کے لیے بڑے سچ سوار کے آتے ہیں. اور یہ اللہ کا حکم ہے. فرمایا خذوا زینتکم، فرمایا خوبصورتی اختیار کیا کرو، تھوڑی تیاری شیاری کر کے آیا کرو. ہمارے پاس آئے ہو نا، رب کے پاس آئے ہو، اس سے بڑی بھی کوئی اور جگہ ہے؟ ہار میں جاتے ہو شادی ہار میں تیار ہو کے جاتے ہو، شادی ہار میں تیار ہو کے جاتے ہو، کہیں فنکشن ہو تیار ہو کے جاتے ہو، کوئی ہوٹل ہو جا رہے ہو جی تیار ہو کے جاتے ہو. فرمایا یہ زیادہ حقدار ہے کہ جہاں بن سنور کے جاؤ یا ہم زیادہ حقدار ہیں؟ جب اللہ کے دربار میں ہو اس سے بھی بڑی کوئی دربار ہے دنیا میں، اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے دنیا میں. جہاں ہمارے پاس آؤ تو ریڈی شیڈی ہو کے آؤ، اچھے اچھے بن کے آؤ، پیارے کپڑے پہن کے آؤ. کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو؟ اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اپنے خدائے پاک سے ملنے جا رہے ہیں. اب ہمارا خدا اچھا دیکھیں جب عید ہوتی ہے تو عید میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک لے رہے ہوتے ہیں. عید ہے، خوشی کا موقع ہے، مبارک 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 مبارک. اچھا تو یہ تو پھر یہاں پر تو ہم تو اللہ کے پاس آئے تھے اور آپس میں مل کے چلے گئے. ملنے خدا سے آئے تھے، ملنے خدا سے آئے تھے اور ایک دوسرے سے مل کے چلے گئے. فرمایا یہ رکوع کس کو کیا ہے؟ یہ سجدہ کس کو کیا ہے؟ یہ اللہ اکبر کی صدا کس کے لیے بلند کی ہے؟ یہ ہماری ملاقات ہے. جب تم اللہ اکبر کہتے ہو ہماری رحمت آگے بڑھ کر تمہیں گلے ملتی ہے. جب رکوع میں آتے ہو تب ہماری رحمت تمہیں ملتی ہے. جب سجدے میں آتے ہو ہماری رحمت تمہیں ملتی ہے. جب تم تحیات پڑھ رہے ہوتے ہو ہماری رحمت تمہیں مل رہی ہوتی ہے. اور جب تم ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں تب خدا کی رحمت تمہیں مل رہی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کو جب ملا کرو اور خاص طور پر عید کے موقع پر تو ذرا اچھے جذبات کے ساتھ ملا کرو، خوشیوں کے اظہار کے ساتھ. بھئی عید ہے نا، یہ خوشی کا موقع ہے نا، عید والے دن بھی منہ بنا کے مل جائے. ایسا بولا مطلب یہ دنیا میں پیدا ہو گیا جو عید والے دن بھی منہ بنا کے مل جائے. بھئی آج عید کا دن ہے، آج تو بھائی خوشی سے مل رہا ہے. اور یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ چہرے سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. لب و لہجے سے، آپ کے انداز سے، آپ کی اداؤں سے خوشیاں ٹپک رہی ہوں. بھئی یہ بندہ بڑی محبت سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے، موقع ہوتا ہے نا. اب دیکھیں آج عید کا موقع ہے بھائی، عید کا موقع ہے. اب عید کے موقع پر میں یہاں موضوع اٹھا لوں موت کا بیان. بھئی موت کا بیان بڑا زبردست ہے لیکن اس کا ایک اپنا وقت ہے، اس کا ایک اپنا وقت ہے. اب عید کے موقع پر ہم موت کے متعلق بیان کرنا شروع کر دیں تو سارے کہیں گے کہ ذرا موضوع کی موقع کی مناسبت سے نہیں تھا. موضوع ٹھیک تھا، موضوع ٹھیک تھا مگر ذرا موقع کی مناسبت سے نہیں تھا. اور بھائی جب خوشی کا موقع ہو تو وہ خوشی والی بات سناؤ، کوئی محبت والی بات سناؤ. تو یہ خوشی کا موقع جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یقین جانیے خدا کی رحمت دونوں سے مل رہی ہوتی ہے. یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی میں آپ کو یعنی شک شبے کی گنجائش نہیں.
یقین سے کہہ رہا ہوں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، وہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی تو آپ سمجھتے ہی ہے نا کہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور بات خدا کی ہوتی ہے. یوں تو مصطفیٰ کی ہر بات خدا کی بات ہوتی ہے، لیکن ذرا تھوڑی سی وہاں بھی ویرائٹی ہے. قرآن کلام الہی ہے، یہ ایک اور ویرائٹی ہے. اسی طرح حدیث یہ بھی خدا کی بات ہوتی ہے، ذرا وہ کچھ اور ویرائٹی ہے. ٹھیک ہے ساری مصطفیٰ کے لفظ ٹھیک ہو گیا. اور ایک حدیث قدسی ہوتی ہے، وہ یہ نہ تو وہ قرآن ہے، حدیث قدسی نہ تو قرآن ہے اور نہ ہی براہ راست حدیث مصطفیٰ ہے، وہ ایک حدیث قدسی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ اپنی بات حضور کو کہتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی سنا دو، یہ قرآن سے ہٹ کر بات میری ہے مگر قرآن سے ہٹ کر حدیث قدسی. میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے پاس آئے گا، سنیے گا بڑا مزہ آئے گا. اللہ کے بولنے کے لیے بہت مزہ آئے گا. میں کہ جب بندہ اللہ کے پاس آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے، اس پنجابی کہتے ہیں تو میرے نال چنگی نیکی تھی، تو تو میرے نال چنگی نیکی تھی. ٹھیک ہے، تو گویا کہ اللہ کو بھی یہی فرمائے گا کہ میرے بندے تو نے کوئی اچھا نہیں کیا. مولا کیا اب تو ظاہر ہے اللہ سامنے، اللہ کی بارگاہ سامنے ہوگی تو اللہ پوچھے گا، اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تو ملنے نہیں آیا. کمال کر دیا، میں بیمار ہو گیا تو لینے تو آتا، مجھے تو بہت بھوک لگی تھی، میں دنیا میں مجھے جب روٹی کی بھوک لگی تھی تو مجھے روٹی بھی نہیں کھلائی تھی. اللہ کے لاڈ پیار دیکھیے، مجھے بھوک لگی تھی کھانا بھی نہ کھلایا، اور مجھے پیاس لگی تھی پانی بھی نہ پلایا. تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ بندہ کہتا یا اللہ ہمیں تو علماء نے بتایا تھا کہ تو کھانے سے بھی پاک ہے، تو پینے سے بھی پاک ہے، تو بیماری سے بھی پاک ہے. وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پلاتا ہے، پیتا نہیں ہے، شفا دیتا ہے بیماروں کو، خود بھی بیمار ہوتا ہی نہیں. تو تو ان چیزوں سے پاک تھا. اللہ فرمائے گا میرے بھولے بندے، میرے بھولے بھالے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میں چلے جاتا تھا ملنے، اگر تو بیمار سے ملنے جاتا میں وہیں ہوتا تو اس کو کھانا کھلاتا. فلاں بندہ بھولا تو اس کو کھلاتا، میں وہیں ہوتا. فلاں پیاسا تھا اس کو پلاتا، میں وہیں ہوتا. تو آج عید کا دن ہے، تو عید کا مطلب کیا ہے کہ آج ہم بیماروں کو نہ پوچھیں. بیمار خوشیوں کے حقدار نہیں ہیں. آج ان کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اپنی خوشیوں میں بیماروں کو بھول جائیں. آج غریب ہے، آج وہ اگر ہم اچھا کھائیں، یہ فطرہ نے کیوں لاگو کیا ہے ہم اچھا کھائیں تو غریب نہ کھائے. ارے تیرے نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، خدا کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاؤ. خدا کی صفت کیا ہے؟ وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے. بندہ تو بھی خدا کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے، تو بھی کھلایا کر. یہ خدا کی صفت ہے. اور ہم نے فقط کھانا سیکھا. ہم مکے مدینے گئے نا تو وہاں نا پاکستانی مسلمان نا اچھا یہ بتانا کہ کتنے خوب کھانے میں اخیر ہے. کوئی بندے نے کوئی چیز بانٹنے کے لیے نکالی نہیں اور انہوں نے جھپٹی ماری نہیں. یہ پہلے نمبر پہ آئے ہوئے اچھے چاند لوگوں کو چھوڑ کر ایک بڑی تعداد ایسی ہے، یہ نہیں کہ سارے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے. وہ نام، وہ ہمارے ملک کا نام برا کرواتے ہیں، برا کرواتے ہیں. جو آپ سے گئے ہوں گے وہ میری بات لے کے پاس ٹھیک ہے. ہم کیا پڑھتے ہو سارا جھپٹ کے کھانا ہی سیکھا ہے، کبھی جیب سے نکال کر کھلانا نہیں سیکھا. ہم تو دعائی مانگتے ہیں حضور سے، حضور آپ ہمیں کھانے والوں سے نکال کر کھلانے والوں میں کھانے.
اب ہمیں پینے والوں سے نکال کر پلانے والوں میں شامل کریں، اب ہمیں لینے والوں سے نکال کر دینے والوں میں شامل کریں۔ اور یہ تو حضور کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایسے ہے نا، اوپر والا ہاتھ، کیونکہ جب آپ کچھ دیتے ہیں تو آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور جب ہم کچھ لیتے ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ اور حضور نے بڑی کتنی خوبصورت انداز میں بات کر دیا ہے، ہمیں دیتے ہوئے ہاتھ اوپر ہوتا ہے تو ہمارا ہاتھ اوپر والا رکھا، ہاتھ اوپر والا رکھ، نیچے والا نہ رکھ۔ جب بننا ہے یہی ہے نا، شوق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا بنائے، اور اللہ بنائے آمین، عزت دے اللہ سب کو، اللہ سب کو عزت دے، سب کو اللہ بڑوں میں شامل فرمائے۔ پھر بڑا یوں کرنے سے نہیں ہوتا، بڑا یوں کرنے سے نہیں ہوتا، بڑا یوں کرنے سے ہوتا ہے۔ ہاتھ اوپر رکھیے، ہاتھ اوپر رکھیے۔ کون دے؟ حضرت سیدنا ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ حاجی حنیف صاحب جی، یہ حاجی حنیف صاحب جی کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ چیز جو ہم مدینے میں بھی لنگر چلاتے ہیں، اور اب یہ بھی پاکستانی ہے، چلو یہ بھی ہمارا اجلاس ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کا لنگر پڑتا ہے نوجوان، اور وہ آپ سے سال آسان سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کام کرتا ہے۔ بغداد شریف واضح پاک میں لنگر وہ چلاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، ڈاکٹر صاحب لنگر وہ چلاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ ہم نے کہا ہمیں اپنا ہاتھ چھوڑنے میں تو یار کیسا بن جائے، فیصلہ بات ہے، مزہ تو آیا، نام تو روشن کیا نا پاکستان کا، نام تو روشن کیا نا پاکستان کا، تو چلا کیا بات ہے، پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب ہم نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ عید کا موقع ہے، تو عید کا موقع خوش کون ہوتا ہے؟ خوش وہ ہوتا ہے جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتا ہے، جو کہتے ہیں مجھے خوش کرنے کا میں نہیں خوش کرنا ہے، بلکہ قبلہ کہ ایسے بھی بندے تو چلو بھائی تو خوش ہو نہ ہو تیرا کام ہے، خوش کر نہ کر تیرا کام ہے، کسی کو خوش دیکھ کر تو کیوں جل جاتا ہے؟ ایسے بھی بندے آپ جانتے ہوں گے، ایسے بھی بندے ہیں جو دوسروں کو خوش دیکھ کے جلنے لگ جاتے ہیں۔ ارے بھائیو، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا سبق نہیں ہے۔ سبق تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا قرآن میں لکھا ہوا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا اپنا خسارہ کر لے دوسرے کو فائدہ پہنچا، اپنا خسارہ کر لے، جتنے منافع ہیں بندہ دور رکھ۔ اللہ نے ہمیں سبق کیا دیا، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہتے ہیں جتنے منافع سارے دور رکھ، جتنے خسارے اللہ ہمیں دے، جتنے خسارے ہیں اللہ ہمیں دے، اور جتنے منافع ہیں تم سمیٹ کے ساتھ۔ ارے بھائی یہ اسلام ہے، اب ہم نے انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل کرنا ہے، خوشیاں بانٹنی۔ اور یہ ایک راز کی بات بھی بتا دوں، یہ راز کی باتیں یہ پیچھے بزرگوں سے چلی آئی ہے، یہ راز جو ہوتے ہیں نا، ہم چھوٹے چھوٹے میں عام کرتے رہتے نا، ایسی باتیں سنتے سمجھتے سیکھتے اور کرتے رہتے، اور ویسے اس طرح کے راز اللہ ایسے بندوں کے آپ جیسے بندوں کے کھولتا ہے۔ ہر وقت اس کے گھر کے آئے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں خالی تو وہ نہیں لوٹاتا، خالی اور خدا لوٹا دے، خالی اور مصطفیٰ لوٹا دے۔ اس کے گھر پہ آئے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں، کپڑے پہن کے آئے ہیں، ڈولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، اور آپ خالی لوٹا دیں۔ اس نے کہا تو میرا تو پہلی شان ہی یہ ہے کہ میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، بانٹتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بانٹنا خدا کی صفت ہے اور بانٹنا مصطفیٰ کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بانٹنے کا راز بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ایک حدیث یاد آ گئی ہے، ذرا تھوڑی سی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ حضور پاک کے پاس ایک مرتبہ بہت سے بکری کی آواز، پہلے بھی سنائی میں بہت سے بکری کی آواز،
ایک بتاؤ وہ سے کہنے لگا رحمت اللہ علیہ سے آپ تو بہت امیر ہوگی بہت امیر ہوگی وہ مصطفیٰ سے کہہ رہے جس کا آج بھی حضور اپنے آسا بٹھا کر 30 لاکھ بندوں کو افطاری کروا رہے آج بھی 30 لاکھ بندہ افطاری کرتا ہے مصطفیٰ کے سے کہنے لگا بولا بارا تھا کہنے لگے ذرا مسکرا ہم تو بہت امیر ہو گئے حضور مسکرا دی فرمایا کہ ہم کیسے امیر ہو گئے ہم کیسے امیر ہو گئے دیکھیں آپ کے پاس ماشاءاللہ تو یہ بہت امیر ہو گئے ہم تو بہت امیر ہو گئے حضور نے فرمایا کہ ہم ساری بکریاں آپ کو دیں گے سبحان اللہ ابھی یہ ساری بکریاں آپ کو دیں گے اس نے کہا مجھے دیں گے اتنی سکتی میں تو میرے دلی اوقات نہیں آپ تو بڑی ہوتی ہیں آپ کے پاس تو آ سکتی ہیں میرے پاس میرے آقا نے فرمایا ساری چیزیں لے کر سبحان اللہ ہی بنا دیجیے ساری تمہاری ہے لے جاؤ ضرور لے جاؤ کوئی یہ سارا چیز یہ بھی نہیں کہ کہتے ہیں جیسے کوئی چیز کوئی بندے ہوتے ہیں وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں ایک وہاں پر عربی میں جب بانٹ رہے ہیں واحد واحد سمجھے ایک ایک اٹھاؤ ایک ایک اٹھاؤ واحد واحد ارے بھائی وہاں پر تو واحد والا اصول نہیں کرنا ہے یہ مصطفیٰ کا اصول یہ کہتے ہیں نا ایک خدائی تقسیم ہے ایک مصطفیٰ تقسیم ہے مصطفیٰ خدائی تقسیم ہے پورا انصاف ہے اور مصطفیٰ تقسیم ہے لے جاؤ سارا کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ لے جاؤ سب کچھ یہ ہے مصطفیٰ وہ ہمارے ایک دوست ہیں اشرف بھائی وہاں پر تھے اپنے پاس نماز پڑھنے والے مدینہ منورہ اون صاحب نہ پوچھو اون صاحب نہ پوچھو خیال کرو تھا وہ کیا ہوتا ہے خیال کرو تھا کہنے لگے کہ جب آپ ابھی زبان پہ نہیں رکھتے اپنی مراد اپنی خواہش اپنی تمنا آرزو آپ زبان پہ نہیں لاتے آپ صرف دل میں سوچتے ہیں آپ صرف دماغ میں لاتے ہیں تو کام ہوتے ہیں خیال کرو تھا میں نے یاد کر لیا میں نے کہا میں جاؤں گا اور اپنے عید پڑھنے والے بھائیوں کو سناؤں گا تو یہ جو راز کی بات ہے یہ متبادل سے تو راز کی بات کرنے بات کرتے ہیں راز یہ ہے کہ جو چیز لینا چاہتے ہو وہ چیز دینا شروع کرو جو چیز لینا چاہتے ہو وہ چیز دینا شروع کرو وہ آپ کو لینی شروع ہو جائے گی اور کئی ضربے کھا کے واپس آئے اور اگر آپ نے دینا نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے پاس رہے گی گلی سڑی رہے گی خراب ہوتے رہے گی دیتے جاؤ لیتے جاؤ اب میں حرام میں نے کہا یار اب تو کوئی 150 ہزار 2,000 روپے کا 1,000 2,000 نکالنے نا تو ہم 100 مرتبہ سوچتے ہیں جیب میں ہاتھ ہمارا ہانک رہا ہوتا ہے تھوڑا سے مسکرائے بھی دیکھنا ٹھیک ہے نا تو جیب ہمارے دوستوں کے دے جیب کو کلمہ پڑھاؤ انہوں مسلمان کرو جیب کو کلمہ پڑھائے انہوں مسلمان کرو ہم کیا کرتے ہیں 100 روپے نکالتے ہوئے ہاتھ کام رہے ہیں وہ بھی تو بندہ ہے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کا لنگر چلاتا ہے کبھی کبھی آئی ہے اس کو خود ہو کے پہنچ جاتا اپنے ہاتھ سے ڈبے دیکھو ڈبے اٹھا کے لیا پھر اور ڈبے اٹھا کے لنگر بہت ہے ان کو تو بات ہے کوئی کمی نہیں ہے یہ اصول ہے بھائی خوشی چاہتا ہے خوشی بات علم چاہتا ہے علم بات عمل چاہتا ہے عمل بات عزت چاہتا ہے عزت دے دولت چاہتا ہے دولت بات جو مانگتا ہے مانگ دیتا جائے ملتا جائے سبحان اللہ یہ آج عید کے دن کا اصول لہذا اب آپ جب جائیں گے تو پھر اب یہ سبق یاد کر کے جائیں یہ راز آپ یاد کرتے جائیں کہ اب ہم نے جب جانا ہے تو کچھ دینے والا کرنا ہے عید ہے نا یہ فطرانہ کیا سکھاتا ہے اب یہ فی کا فطرانہ ویسے تو آپ دوست محبت اس کا بھی پوچھیں گے کہ کچھ دیا ہے دوست ہو کر بھی پوچھتے ہیں فطرہ آپ کے ابو حضور پر جنت میں لگا عطا فرمائے دوست اور میں کبھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے نہیں ہو سکتے کبھی دوست ہو گیا مزید بھی کچھ ایسے ہوتی ہے یہ تو ابھی میں گیا نا تو وہ میں نے جیسے ان کروایا تو اس نے جتنے پیسے
مانگے میں نے کہا تو کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا کر رہا ہے کروایا ہوا تو اس بندے سے کروایا اس نے اتنے پیسے مانگے میں نے کہا کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا اس نے کہا کہ آپ ڈبل دیں گے میں نے اسے ٹرپل نکالا میں نے اسے ٹرپل نکالی یار آپ کے نام پہ ہماری گال کر رہے ہیں اور یہ بندہ اتار رہا ہے تو اس کو ٹرپل ملنا چاہیے وہ حیران ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ٹرپل دیکھ رہے اس کا لگتا ہے کہ عقل کہیں ختم ہو گئی ٹرپل دیکھ رہے ہیں اب جو زیادہ دے گا اس کو کہیں عقل ختم ہو گئی اور جو کھینچے وہ بڑا سیانا ہے جو رشوت کھائے جو سود کھائے جو لوگوں کی جیبوں میں ہو بڑا سیانا ہے بڑا سمجھدار بندہ ہے دنیا میں اس جیسا تعریفہ پیدا نہیں ہوا جو لوگوں کو کھینچ کے کھاتا ہے جیبوں میں نظر رکھتا ہے ارے بھائی جیسے والے بڑھو ٹرپل دو یہ بھی چھوٹی بات ہے زیادہ دینا چاہیے یہ کوئی چیز نہیں ہے زیادہ دینا چاہیے بڑھ چڑھ کے دینا چاہیے بڑھا چڑھا کے دینا چاہیے اس کو یاد کر لیجیے اور آگے سے شروع کریں فیصلہ کریں آج سے ہی شروع کریں دینا ہے نہیں ختم ہوگا پکی بات اگر آپ کہیں تو میں قسم اٹھا دیں سچی بات قسم اٹھا دیں یہ رب کا اصول ہے اس کا قانون ہے کبھی اس نے کبھی بھی دینے والا بھوکا نہیں مرا کبھی بھی دینے والا بھوکا نہیں مرا وہ ہمارے بچپن میں تو وہ انجائر ہو گئے کہ نہیں ہوں سب مجھے بندہ میرا 5 لاکھ کی طرف تھا کہ نہیں تو اور پیسے پورے نہیں ہوتے مہینے 5 لاکھ مہینے میں پورے نہیں پڑتے ہیں پڑھنے بھی نہیں ہیں وہ بھائی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اس نے کہا تم تو کھائے صرف 5 لاکھ تو کھائے ہو اس سے علاوہ دیگر 15 لاکھ اضافی مہینے کا وہ رہ جائے اللہ معاف کرے ٹھیک ہے اب وہ جو نائد ہوتا ہے وہ سارے آگے کیڑے پڑے سارا اس کے اندر حرام گھس گیا سارا اس کے اندر گناہ گھس گیا نبس ختم ہو گئی کہاں سے آئی برکت کہاں سے آئے گی اس میں سے نور کہاں سے نکلے گا خیر کہاں سے آئے گی بیماریاں آ جائیں گی سارے پیسے اٹھا لیں گے پریشانیاں آ جائیں گی سارے پیسے اٹھا لیں گے پوری نہیں پڑے گی اور جب تو دینے والا بن جائے گا جو بھی خرچہ بتائے گا یہ لیجیے کیا بات ہے مدینے میں آپ تو یہ دیکھتے ہیں وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں اتنا اتنا سما لیتے ہیں ہمارے پاس آ کے کرا یہ آگے ہمارے اس میں سفرہ دستر کا ہمارے سفرہ دے آگے وہ سفرہ لے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ابھی آتے ہیں ادھر میری امت میں جا کے آئے گا وہاں پر کچھ آدمی جو ہے وہ چھوٹا سا سفرہ آگے وہ نہیں پڑی تھی وہ تو بڑا تو وہ اس طرح کی اپنی بنا کے بیٹھے ہوئے کہ ہماری اوقات نہیں ہے جو اوقات سے ہم بھی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یار اور وہ عربی میں کہتے ہیں ادھر آؤ عربی جب بزرگ ہوتے ہیں تو وہ بھی مزے لگاتا ہے وہ میں ایک بندے سے میں نے سوال وہ سلح پوچھنے لگا نا ٹھیک ہے نا تو کہنے لگا دودھ آنا باندھ رہا بڑا پریشان میں نے کہا یہ دودھ آنا میں نے کہا یار یہ تو دودھ آنا باندھ رہا ہے مجھے نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے یہ بتا کہ یہ چیز کتنی کی ہے دودھ آنا باندھ رہا وہ بعد میں پتا چلا وہ 2 کو کہہ رہا تھا 2 اور دانا میں ہے نا وہ ایک چیز ہے اور 15 کو 15 کو کہہ رہا ہے یعنی 2 دانے 15 کے 2 دانے 15 کے دودھ آنا باندھ رہا وہ جب ہم بولتے ہیں نا بچارے وہ کہ ادھر آؤ ہمارے سفر پہ آؤ ہمارے دسترخوان پہ آؤ بس پیارے دوستو یہی گزارش ہے کہ یہ جو راز کی بات ہے کہ اس طرح ہمیں تقسیم کرنا ہے ہم نے بانٹنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی ضربیں کھا کر واپس آئے گا اور انشاءاللہ